السمیع العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ احباب تشریف فرما ہے۔ دلی خوشی ہوئی آپ نے اتنی خوبصورت بزم سجائی۔ اللہ جن جن احباب نے یہ خوبصورت بزم سجائی، جس طرح کا بھی تعاون کیا، جانی مالی، اللہ سب کے تعاون کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اور اللہ اس بزم کو میرے لیے، آپ کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ آمین۔ اللہ جس نے جس طرح کا تعاون کر کے تیرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خوبصورت بزم سجائی، اللہ ہر ایک کے گھر میں لازوال ان گنت برکتیں عطا فرمائے۔ میں مشکور و ممنون ہوں سید السادات، فخر السادات، شمس المشائخ، محبوب العلماء والطلباء والصلحاء، حضرت قبلہ عالم علامہ پیر سید محمد فہیم غوث جامی دامت برکاتہم العالیہ و بطولہ حیاتہ، اللہ آپ کی عمر میں لازوال برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ بیٹا مجھے ابھی وقت دیا ہے گفتگو کے لیے، جب آپ کو دیں گے نا، میں نے ٹائم دیتا بھئی ہوں تسی گلا کرو، اب انہوں نے نا شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ تسی گلا کرو، اب میرا ٹائم ہے باتیں کرنے کا، پھر آپ کو بعد میں ٹائم دیں گے، میرے ساتھ بعد میں آگے آپ باتیں کر لینا، ٹھیک ہے؟ آپ نے میرا اصل میں پچھلے سے پچھلی رات عبدالحکیم تھا، کل رات رحیم یار خان تھا، دن لیاقت پور تھا۔ یہ ٹائم جو ہے قبلہ شاہ جی نے فرمایا کہ ہمیں عطا فرمائے، یہ آپ کی محبت ہے، اور یہ ٹائم میرے پاس خالی تھا۔ میں یہاں سے پھسائی وال، پھر عارف والا، پھر میں نے واپس رحیم یار خان آنا ہے۔ یہ ہمارا سفر جو ہے یہ سرکار کی محبت میں چل رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قبلہ شاہ صاحب کی معیت میں اللہ جنت عطا فرمائے۔ اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ جنت عطا فرمائے۔ اور قبلہ بھائی حافظ محمد ندیم صاحب زیجا مجدہ، اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ آپ نے محبت کا اظہار فرمایا، اور آپ نے دیکھا بڑے خوبصورت انداز کے اندر آپ کی اس جامع مسجد کے استاذ محترم جناب حافظ وقاری محمد اظہر فریدی سعیدی صاحب حضور کی ثنا کر رہے تھے۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، روزی میں، جان میں، مال میں، اولاد میں لازوال ان گنت برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب دور سے آئے، قریب سے آئے، یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کی نیک دلی تمنا حاجت اپنی پاک برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا شاہ صاحب کی طرح بالعالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ اقدس کے اندر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ. بآواز بلند الصلاۃ والسلام. اللہ مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو حق سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات 11 ربیع الاول شریف گزرا، 12 کی رات شروع ہو چکی ہے. سبحان اللہ. یہ رات وہ رات ہے جس رات میرے مصطفیٰ تشریف لائے. ہلن میں کو نہیں دینا، اجے میری یہ سٹارٹ ہے. اچھی آگو سبحان اللہ. یہ رات وہ رات ہے جس رات مدینے والے مصطفیٰ کائنات عالم کے اندر تشریف لائے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیت مبارکہ پوری سورت پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ فرماتا ہے انا ہم نے انزلنا ہو نازل کیا ہو کس کو؟ کتاب کو. یعنی انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر. توجہ میری طرف رکھیں گے، تھوڑی سی بات مشکل ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو میرا بیان کرنے کا مقصد حل ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر کی رات نازل کیا ہے. قرآن جو ہمیں ملا ہے وہ قدر کی رات آیا ہے. بات سننے کی ہے، جو قرآن ہے، جو ہمارے سامنے کتاب ہے، یہ قدر کی رات نازل ہوا ہے. کہاں نازل ہوا؟ یہ بات کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر کی رات نازل کیا ہے. وما ادراکا ما لیلۃ القدر، جب اللہ نے قرآن قدر کی رات نازل کیا ہے، قدر کو اللہ نے یعنی قدر کی رات جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، ساتھ ہی اللہ نے دوسری آیت نازل کر کے فرمایا وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تمہیں نہیں پتا قدر کیا ہے، تمہیں نہیں پتا قدر کیا ہے. یعنی جو اس رات ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس رات کا تمہیں اندازہ نہیں ہے وہ کتنی برکت والی ہے، کتنی رفت والی ہے، کتنی مقام والی ہے، کتنی عظمتوں والی ہے، کتنی شان والی ہے. اے باری تعالیٰ تو ہی بتا قدر کی رات کیا ہے. اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جو قدر کی رات ہے نا، اگر میں 1000 مہینے نازل کروں پھر بھی قدر کی رات افضل ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ سبحان اللہ.
مجھے پیچھے بندہ نظر نہیں آتا، لائٹ بند۔ اللہ فرماتا ہے قدر کی رات اتنی عظمت والی ہے۔ میں ابھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، صاحب قرآن کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ فرماتا ہے جس رات قرآن آیا، او سبحان اللہ، جس رات قرآن آیا، اللہ کہتا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی وہ رات جس رات قرآن آ رہا ہے، اور جس رات مصطفیٰ آئے وہ کیسے سمجھ آئے گی؟ بول 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 سبحان اللہ۔ جس رات نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس رات قرآن آئے وہ بندے کی سمجھ میں، اللہ کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا، وما ادراکا، وہ تمہاری عقل میں نہیں آنے والی۔ جس رات قرآن آئے وہ رات عقل میں نہیں آتی، جس رات مدینے والا آیا ہوگا وہ کیسے عقل میں آئے گی؟ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، اللہ کہتا ہے قدر کی شان یہ ہے، قدر کا مقام یہ ہے، خیر من الف شہر، اگر میں 1000 مہینے پیدا کروں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4000 مہینے پیدا کروں، پھر بھی قدر کی شان نہیں ہو سکتی۔ اور اگر قرآن آئے تو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے جب مدینے والا آیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو جو میری طرف رکھیں گے بات سمجھ آئے گی، سبحان اللہ۔ وہ قرآن جب نازل ہو وہ رات 1000، میں نے اس لیے کہا آج کی رات مصطفیٰ آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کی رات مصطفیٰ آئے، جس رات قرآن آئے وہ رات سمجھ میں نہیں آتی، تو اس رات جب مصطفیٰ آئے تو یہ رات کیسے سمجھ آئے گی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کہتا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے قدر کی رات، 1000 مہینوں سے بہتر ہے قدر کی رات۔ اگلی آیت پڑھوں، سبحان اللہ۔ تعالیٰ قدر کی رات اتنی فضیلت والے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ ہاں، تنزل الملائکہ، اللہ فرماتا ہے اس لیے جس رات قرآن آیا، جس رات قرآن آیا، تنزل الملائکہ، اللہ فرماتا ہے میں آسمان سے زمین پہ فرشتے نازل فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، تنزل، اس رات آسمان سے فرشتے زمین پہ آتے ہیں، اور جس رات محمد آیا ہوگا، جس رات میرے مصطفیٰ آئے ہوں گے، جس رات میرے آقا آئے ہوں گے، تنزل الملائکہ، اللہ کہتا ہے میں فرشتے نازل کرتا ہوں۔ صرف فرشتے نہ فرشتے نہیں، تنزل الملائکہ والروح، اللہ کہتا ہے صرف فرشتے نہیں، میں جبریل کو بھی کہتا ہوں زمین پہ جا۔ سبحان اللہ، جبریل آئے کب؟ جب قرآن آئے، جب قرآن آئے جبریل بھی آئے، اور جب محمد آیا ہوگا تو جبریل کا، سبحان اللہ، جب میرے مصطفیٰ آئے ہوں گے تو جبریل بھی آئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، تنزل الملائکہ والروح، اللہ کہتا ہے میں فرشتے بھی نازل کرتا ہوں، میں جبریل کو بھی کہتا ہوں جبریل تو جا، اس رات میں نے قرآن نازل کیا۔ اب محدثین فرماتے ہیں 1442 سال گزر چکے ہیں، 1442 سال گزر چکے ہیں، محدثین کہتے ہیں جس رات قرآن آئے 27ویں کی رات ہوتی ہے، یعنی جمہور کا یہی قول ہے، 27ویں کی رات قرآن آیا، 27ویں کی رات قرآن آیا، اس رات جبریل بھی آتے، اب بھی آتے، 1400 سال بعد بھی جبریل زمین پہ آتا ہے، 1400 سال بعد فرشتے آتے ہیں۔ تو مجھے جملہ یوں کہنے دے، اگر 1400 سال گزر گئے قرآن آئے ہوئے جبریل اب بھی آ رہا ہے، تو آج کی رات بھی جبریل آئے گا۔
سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت اچھا لیا نعرہ حیدری یا علی عظمت مصطفیٰ زندہ باد بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ادھر بات ختم نہیں ہوئی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اللہ کہتا ہے ادھر بات ختم ہی. بات ختم نہیں رب نے کی. اللہ فرماتے ہیں میں نے جب قرآن نازل کیا تو فرشتوں کو بھی اور ساتھ روح الامین کو بھی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اللہ کہتا ہے میں خود حکم دیتا ہوں. میں خود حکم دیتا ہوں. اللہ سعید کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے جس رات قرآن آئے میں جبریل کو کہتا ہوں جبریل فرشتے بھی لے جا خود بھی چلا جا. اے جبریل کرنا کیا ہے؟ فرمایا اس روز جس روز قرآن آئے سارے مسلمانوں پہ رب کا سلام پیش کر. سبحان اللہ اور مجھے جملہ یوں کہنا دیں اگر قرآن آئے جبریل بھی آئے فرشتے بھی آئے اللہ سلام بھی بھیجتا ہے. جس روز میرا نبی آیا ہوگا سبحان اللہ اللہ سلام بھیجتا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ اب سلام سبحان اللہ. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں اور مولوی صاحب سلام کدھر؟ میں کہا رب ہم پہ سلام پڑھ رہا ہے. بول صرف ادھر بات ختم نہیں ہوئی. سبحان اللہ. ہیا حتی اللہ فرماتا میں کوئی ایک پھیرے نا سلام بھیجدا. ایک پھیرے نا کہ ادھی راتی سلام نہ پونی راتی نہیں ایک حصہ نہیں. ہیا حتی مطلع الفجر جب تک فجر کی مطلع نہیں طلوع ہو سکتا اس وقت تک اللہ کہتا ہے میں سلام پڑھتا رہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ یا رسول نعرہ خلافت اچھا لیا عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ بندے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جس رات مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اگر میں یوں کہوں اس رات مصطفیٰ ہے اس رات مصطفیٰ ہے اس رات مصطفیٰ ہے. اللہ نے کہا جبریل ایسے کر جہنم کے دروازے بند کر دے. جہنم کے دروازے بند ہو گئے اس رات. ہم جلال سیوطی لکھتے ہیں آپ فرمائے عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں فرمائے اس رات جس رات ہم بیٹھے فرمایا جبریل جہنم کے دروازے بند دروازے سارے بند ہو گئے. فرمایا اور جنت کے سارے کھول دے. سبحان اللہ سبحان جبریل امین نے کہا اے باری تعالیٰ اب جنت کے دروازے فرمایا کھول دے. 8 کے 8 دروازے جنت کے کھل گئے. موری تعالیٰ جہنم بند جنت کھول دی. وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبریل تجھے پتہ نہیں جس کے صدقے میں نے جنت بنائی آج وہ نبی آ رہا ہے. فرمایا جبریل امین ایسے کر. اوئے سبحان اللہ. یہ قبلہ بابا جی کی بات یاد آ گئی. سبحان اللہ. سب سے پہلے نور بنایا اللہ نے. سب سے پہلے نور بنایا. ہاں اونچی آگو سبحان اللہ. بابا جی کلام پڑھ رہے تھے نا جی آپ کلام پڑھ رہے تھے نا بڑا لطف آ رہا تھا. سب سے پہلے اللہ نے نور بنایا. اچھا میرے حضور فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب نے کچھ نہ بنایا تھا کچھ نہیں تھا حضور فرماتے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا میں تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا کچھ فرمایا کچھ بھی نہیں رب نے بنایا تھا تو جب کچھ بھی نہیں تھا فرمایا میں محمد تھا. اچھا قبلہ میری ایک بات کا جواب دے. حضور فرماتے میں تھا. اب میں اگر کوئی مجھے کہے قبلہ مفتی صاحب آپ ہو رینجر خان میں تو رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے رہنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے رہنے کے لیے دوست یار کی ضرورت ہے. نہ بھی ہو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے. رہنے کے لیے بڑی چیزوں کی ضرورت ہے آب و ہوا کی ضرورت ہے.
لیکن مصطفیٰ فرماتے جب کچھ بھی نہیں تھا میں تھا. سبحان اللہ. یہ بات سمجھ آئی یار. جب کچھ بھی نہیں تھا حضور فرماتے میں تھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ پھر رہنے کتنے سو؟ وہ بولا تو صحیح یار. یا رسول اللہ پھر رہتے کدھر تھے؟ جگہ نہیں تھی. زمین ابھی رب نے نہیں بنائی تھی. مصطفیٰ زمین سے پہلے، مکین سے پہلے، مکان سے پہلے، لوح سے پہلے، عرش سے پہلے، کرسی سے پہلے، میرے آقا جنت سے پہلے، میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام زمین سے پہلے، ان پہاڑوں سے پہلے، ان خشکیوں سے پہلے، دریاؤں سے پہلے، سمندروں سے پہلے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے مصطفیٰ فرماتے میں پہلے. یا رسول اللہ جب پہلے تھے تو رہتے کدھر تھے؟ تو جو چاہوں گا میں آپ کی، جب پہلے تھے تو رہتے کدھر تھے؟ رہنے کے لیے جگہ کا ہونا ضروری ہے. آپ کہتے ہیں میں جگہ سے پہلے تھا، تو اگر پہلے تھے تو رہتے کدھر تھے؟ آپ کہتے ہیں میں جگہ سے پہلے تھا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام آقا جو بندہ رہتا ہے وہ کوئی کام کرتا ہے. آپ کہتے ہیں میں کام سے پہلے تھا. تو جو میری طرف رکھیں گے بات سمجھ آئے گی. آپ کہتے ہیں میں کام سے پہلے تھا، میں جگہ سے پہلے تھا. اگر کام کچھ نہیں کرتے تھے تو رہتے کہاں تھے؟ رہتے کے لیے جگہ نہیں تھی تو پھر کدھر تھے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں سنو، مجھ سے سوال کرتے ہو، مجھ سے سوال کرتے ہو، مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں کہاں رہتا تھا. تو سنو، ابھی کچھ نہیں تھا، میں تھا، میرا خدا تھا. فرمایا میں رب کے جلووں میں رہا کرتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. یا رسالت. یا رسول اللہ. یا خلافت. نعرہ حیدری. عظمت مصطفیٰ. زندہ باد. میں رب کے جلووں میں رہا کرتا تھا. آقا مان لیا رب کے جلووں میں آپ رہتے تھے تو کرتے کیا تھے؟ سن میرے مصطفیٰ کی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے سوال کرتے ہو میں کیا کرتا تھا؟ ہاں آقا کیا کرتے تھے؟ جب کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، یہ جنت، یہ آدم، یہ عیسیٰ، یہ نوح، یعنی کچھ بھی نہیں تھا. آقا کرتے کیا تھے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو میرے غلاموں میں کیا کرتا تھا؟ فرمایا رب مجھے دیکھتا، میں رب کو دیکھتا رہتا تھا. سبحان اللہ. بول 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 سبحان اللہ. میں اللہ مجھے دیکھتا. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. میں رب مجھے دیکھتا، میں رب کو دیکھتا رہتا. سبحان اللہ. ہائے سبحان اللہ. اللہ مجھے دیکھتا، میں رب کو دیکھتا. یا رسول اللہ جو دنیا میں آتا ہے نا اس کی لمٹ ہوتی ہے. کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی سا کہ نہیں نالی مار جانا ہے. یا رسول اللہ یہ رب کو آپ نے کتنے عرصے دیکھا؟ سبحان اللہ. کتنا عرصہ رب آپ کو دیکھتا رہا؟ تو جو ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا عرصہ رب آپ کو دیکھتا اور آپ رب کو دیکھتے رہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے غلاموں اللہ مجھے دیکھتا، میں رب کو دیکھتا. فرمایا ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، 3 صدی نہیں. آقا پھر کتنا عرصہ یہ معاملہ رہا؟ رب آپ کو دیکھتا رہا، آپ رب کو دیکھتے رہے. فرمایا 70,000 سال اللہ مجھے دیکھتا رہا، میں رب کو دیکھتا رہا. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ قرآن منصور کے اندر حدیث پاک ہے. آقا فرماتے پھر ایک وقت ایسا آیا، اللہ فرماتے احباب تو اے سونیا مجھے تجھ سے پیار ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اللہ مجھے کہتا ہے احباب تو مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے. اللہ کہتا ہے احباب تو محبت ہوتی ہے کم کم، احباب تو شدت والا پیار ہو گیا، شدت والا پیار. اللہ کہتا ہے مجھے حبیب تجھ سے شدت والا احباب تو پیار ہو گیا. جب رب کو پیار ہو گیا تو اللہ نے کہا حبیب مجھے تجھ سے پیار ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ آقا فرماتے میرے پیار کے صدقے اللہ نے کل کائنات بنا دی ہے. سبحان اللہ. بول 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 سبحان اللہ. حدیث پوری کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا سبحان اس سے اللہ. اللہ کو پیار ہو گیا. اللہ نے پھر کل کائنات میرے پیار کی وجہ سے بنائی ہے. سبحان اللہ. اگر میں یوں روک کر بالکل ٹھنڈے مزاج سے یوں کہوں
کہ ہم مصطفیٰ کے پیار کے صدقے پیدا ہوئے ہیں۔ بولو بولو، ہم مصطفیٰ کے پیار کے صدقے پیدا ہوئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کل کائنات اللہ نے میرے سامنے بنائی۔ میں تو گل سنان لگا لیکن ایڈی ڈھلی زبان اللہ۔ رات ہم قبلہ شاہ جی کی صدارت میں پروگرام تھا رحمیہ خان، مزہ آ گیا، سبحان اللہ۔ اگے جاوانا جب میں آخر راتی جناب میں ترنڈے تقریر کی تھی تو مزہ آ گیا، سبحان اللہ۔ دل لیاقت پور تھے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب آپ کہیں گے تو کچھ بات بنے گی، سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو پیار ہو گیا، اللہ آپ کو دیکھتا تھا، آپ رب کو دیکھتے تھے، کوئی گلہ شلامی ہوئی ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ سے کوئی باتیں بھی کرتا ہوگا، آپ اللہ سے، کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا نا، جب کچھ نہیں تھا تو آپ تھے، رب تھا، تو کیا کوئی باتیں شاتے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک گل دسا، میں ایک بات بتاؤں، فرمایا صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور منصور کے اندر لکھا ہے حدیث پاک، فرمایا آقا کوئی ایک گل دسو۔ فرمایا اللہ جب مجھے بلاتا نا، جب مجھے بلاتا آقا کس نام سے بلاتا؟ فرمایا مجھے رب کہتا میرے سونے محمد، میرے سونے محمد، سبحان اللہ، میرے سونے محمد۔ آقا فرماتے کوئی نام لینے والا نہیں تھا نا، فرمایا اللہ نے میرے اس نور کے اندر القاء کیا۔ فرمایا سب سے پہلے رب کو جس نے اللہ کہا میں نے کہا ہے، ہاں ہاں ہاں، فرمایا کائنات نہیں تھی، فرمایا مجھے رب کہتا محمد، اور میرے پیارے محمد، میرے سونے محمد، فرماتے میں رب کو کہتا اللہ اللہ اللہ۔ تو اگر میں یوں بات دہراؤں کہ اللہ کا نام میرے مصطفیٰ نے رکھا، بول کیونکہ حضور نے لیا نا، حضور نے سب سے پہلے نام لیا، حضور نے سب سے پہلے نام لیا، جب مصطفیٰ نے لیا تو آقا نے لیا، پھر لوگوں کو مصطفیٰ نے بتایا یہ اللہ ہے، تو اللہ کی پہچان بھی مصطفیٰ نے کروائی ہے۔ اور سب سے پہلے جس ہستی کو محمد کہا وہ رب ہے، ایک ہے محمود، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے محمد، ایک ہے محمود، ایک ہے محمد، ایک ہے محمود۔ تو جو محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہتے ہیں، جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہتے ہیں۔ محمد کس کو کہتے ہیں؟ اب سنیے گا، محمد اسے کہتے ہیں جس کی رب تعریف کرے اسے محمد۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بابا پیارا مل گیا، حسنین کریمین کو نانا پیارا مل گیا، آل غرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا، اوہ ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کبھی موقع ملا تو پھر بیان کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے آنا ہے، کب آنا ہے یہاں پہ؟ میں 26 یا 25 کو میری ایک ڈیٹ ہوئی بھی ہے، 26 کو بھی، ہاں 26 کو میرا ٹائم ہوا ہے یہاں کہیں قریب کا، تو اگر ہو سکے تو وہاں تشریف لے آئیے گا، سبحان اللہ۔ باقی انشاءاللہ آپ کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے۔ آپ لوگوں نے بڑا اچھا سنا، میں نے کوشش کی اپنی طرف سے اچھا پڑھنے کی، آپ نے بڑا اچھا رسپانس دیا۔ اللہ آپ کی صحت میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ پیر جی سائیں حضور پیر سید فہیم نور شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو اللہ صحت زندگی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ میرے بھائی بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، استاد بھائی بھی ہیں، اور میرے گانے نے سنگی بھی ہیں۔ عظیم آپ کا بھی شکریہ، آپ کے ساتھ جتنی بھی رفقا ہیں جنہوں نے دائمے درمے سکھنے جانی مالی اس بزم میں تعاون کیا،
اللہ سب کے تعامل کو قبول و منظور فرمائے. یاد رکھیے بس بات ختم ہوگی تقریر. جو بندہ جس طرح کا بھی تعامل کرتا ہے نا، دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے میں نے حضور کا